ہیں کہ جہاں انسانی اقدار کی بات کریں ہم، وہاں انسانوں میں ظاہر بچوں کے حقوق آ جاتے ہیں، عورتوں کے حقوق آ جاتے ہیں، میاں ہیں بیوی کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اور وہاں اگر آپ دیکھیں تو بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے مسلمانوں اور کافروں کے حقوق کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے بحیثیت انسان جو کافر اور مسلمان ہیں ان کا، اور مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو کس طرح سے دین میں اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق کس طرح سے ان کا تعین کیا اور ڈیل کیا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزاریں۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو سب سے پہلے جو واسطہ پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کریں، اور دین میں خیر خیریت دریافت کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ جب بھی ملیں تو السلام علیکم اور مصافحہ کرنے کا، اور اس سے بھی اگر آگے جاتے ہیں تو معانقہ کرنے کا جو ہے یہ ہے۔ تو سورہ نساء میں ظاہر ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں بھی اس بات کا بڑی صراحت کے ساتھ بیان ہے کہ جب تمہیں سلام کہا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا وہی لٹا دو۔ ظاہر ہے کہ اگر السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں، یا صرف وہی وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اختیار دیا گیا ہے کہ یہ تو حکم یہ ہے کہ اس سے بہتر جواب دو، لیکن اگر بہتر جواب نہیں دینا چاہتے تو کم از کم وہی جو اس نے کہا ہے وہی اس کو لوٹا دینا یہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو سلام جو دینے والا ہے اس کی برتری قائم رہے، اسلام یعنی سلام پھیلانے والا، سلام دینے والا جو ہے وہ اپر ہینڈ کے اوپر رہے ہمیشہ۔ تو اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، چلنے والے بیٹھے جو ان کو سلام کریں، اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو سلام کہیں۔ یہ متفق علیہ میں باقاعدہ جو ہے اس کا بڑا بھرپور طریقے سے ایک بیان فرما دیا گیا، تاکہ یہ نہ ہو کہ یعنی جو نیچے بیٹھا ہے وہ اوپر والے کو دے۔ تو دین کو ہمیشہ سربلندی کی طرف جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور اسلام کے اچھے اعمال جو ہیں ان کو ایک اپر ہینڈ جو ہے وہ ہے، اور اسی کا اہتمام کیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں۔ فرشتے اس مسلمان پر تو تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرے اور اسے سلام نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے کہ پہچاننے والے یا نہ پہچاننے والے سب کو سلام کہو۔ البتہ کافروں کے معاملہ میں قرآن میں صراحت ہے کہ اسلام ہی اللہ رب العزت کے نزدیک دین ہے۔ یعنی یہ بات پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ دین جو ہے رب کریم جو اسلام ہے وہی دین ہے، یعنی کفر کا دین اسلام کے بعد ختم ہے۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ کفر کا دین جو ہے اس کو فالو نہ کیا جائے، اور سورہ آل عمران میں بھی یہی ہے۔ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی کفر کا دین گھاٹے کا سودا ہے جو آخرت کے بازار میں نہیں چل سکے گا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ کے پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے مسلمان کے ساتھ، اور اگر کوئی غیر مسلم ہمارے سامنے آتا ہے اس سے ہمیں کوئی ڈیل کرنی پڑتی ہے، اس کے ماننا پڑتا ہے، تو پھر ہم تو آج یہ فرمایا گیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے جو اسلام ہے اس کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے، تو لہٰذا آپ اسی کی ترویج جو ہے اس کو جاری رکھیں، اسی کی شریعت کو لاگو کریں۔ لہٰذا اس کے بعد اور کوئی نہ دین نہ ہی کوئی شریعت اس کے بعد قابل قبول ہو سکتی ہے۔ جس طرح کہ شکیل صاحب فرما رہے تھے کہ پھر کافر کو سلام میں پہل نہ کریں، یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے مسلمان تو کہے گا سلامتی کے لیے، چونکہ سلام ہے ہی سلامتی ہے تو وہ پہل نہ کرے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر کافر سلام کہہ دیتا ہے تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو اس کے جواب میں تو یہی حکم ہے کہ صرف وعلیکم کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب اگر سلام کہیں تو انہیں وعلیکم کہو۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ پورا جو ہے، چونکہ سلامتی جو ہے وہ مسلمان کے لیے ہے، وہ مومن کے لیے ہے، وہ جو قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے سلامتی اس کے لیے ہے اس دین میں۔ تو ہمیں دین کے اندر کی سلامتی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنی ہوتی ہے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرف، انسانوں کی طرف۔ تو وہ صرف اس کا جواب دینے کے لیے، یہ انسانیت کا بھرم رکھنے کے لیے رب کریم نے یہ حکم دے دیا کہ اگر کوئی کفار میں سے، غیر مسلم میں سے، اہل کتاب میں سے اگر آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو صرف وعلیکم کہہ دو، وعلیکم السلام نہ کہو پورا۔
ظاہر ہے اگر ایک مسلمان جو ہے جس طرح سے دوسرے معاملات میں آتا ہے، جیسے کل اصل صاحب نے چھینک کے بارے میں بتایا کہ ظاہر ہے یہ بھی حق ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر کہ جب اس کا کوئی معاملہ پیش آئے تو دین میں اس کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے اس کے مطابق اس کا رسپانس جو ہے وہ آنا چاہیے کہ اگر ایک مسلمان چھینک مارتا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینک مارنے والا جو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہدی حکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال درست کرے، یعنی یہ چھینک مارنے والے کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے وقت اپنا ہاتھ جو ہے اور یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے تھے اور اس طرح سے چھینک کی آواز کو بہت زیادہ بلند ہونے سے بھی بچا لیتے تھے، اور دوسری طرف جو معاشرتی جو یعنی اگر کوئی کہیں ایسی جیسے آج کل انفیکشن اور انفیکٹڈ اور جس طرح سے کرونا کی بات کی جاتی ہے کہ اسے بچا جائے، تو یہ ہاتھ رکھنا جس طرح سے بازو آگے رکھتے ہیں کپڑا رکھتے ہیں، تو یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بیماری ہے تو اس سے بھی محفوظ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹائز کر کے دکھا دیا۔ لیکن کافر اگر چھینک مارے تو اس کو اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کافر یا اہل کتاب جو ہے اگر وہ چھینک کے بعد وہ بھی اللہ کی حمد بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کو تو بہت سارے جو کافر ہیں وہ مانتے ہیں، شرک کرتے ہیں، لیکن وہ بعض کا اللہ کو پھر بھی وہ کہتے ہیں، جس طرح مکہ کے بھی لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ بت ہیں لیکن ہے اللہ رب وہی ہے، لیکن یہ اس کے ہاں چھوٹے ہمارے رب ہیں جو اس اللہ رب العزت تک رسائی رکھتے ہیں۔ تو باقی معاملات اسی طرح سے جو کفار ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہے، تو بعض اوقات وہ بھی جو ہے نا اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو جواب میں ان کو اگر وہ حمد بیان کرے تو ہم اس کو یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتے، اس کے جواب میں پھر یہی کہہ سکتے ہیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کو درست کرے۔ اور اس میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ یہود کا ایک طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا کرتے تھے اور آ کے بعض اوقات زبردستی چھینک مارتے تھے، یہ یہود کا جو ہے یہ وتیرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے رحم کے الفاظ نکل جائیں تاکہ یرحمکم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہی فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ متفق علیہ میں بھی موجود ہے۔ اور اہل کتاب اگر سلام کہیں تو جواب میں وعلیکم ہی کہنا جو ہے یہ ہے، بلکہ پورا اس کا جواب نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جی جو ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، معاشرتی طور پہ ہم چکے رہتے ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، مسلمان اور اہل کتاب بھی اکٹھے رہتے ہیں، کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ بر صغیر میں جس طرح سے ادھر دیکھیں بہت سارے مسلمان بر صغیر میں جو ہے ہندوستان میں آج بھی آباد ہیں، ادھر پاکستان میں ہیں، جو مائنارٹیز ہیں ہمارے ہاں ہیں، تو وہ جو معاشرتی حقوق جو بنتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ انسانی، ان کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ جی دین میں ہمیں کیا حکم ہے۔ تو لیکن مسلمان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کر کے اس کی شفا کے لیے دعا کرنی چاہیے، یعنی کہ اگر کوئی بیمار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان پر 5 حقوق بیان کیے کہ اگر وہ سلام کرتا ہے ملے تو اس کو سلام کا جواب دیں، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرے، جنازہ ہے تو اس کے ساتھ جائیں، دعوت ہے تو اس کو قبول کرے، چھینک اگر مارتا ہے تو اس کو جواب دیں۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو معاشرتی طور پہ ہم جو مسلمان اگر اکٹھے ہیں، اگر انسان ہم ہیں تو ہمیں مسلمانوں کے معاملے میں ان کو ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل میں سے کسی کی بیمار پرسی کو جاتے تو دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ رب العزت، اے انسانوں کے رب، بیماری دور کر، شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کسی کی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری ختم کر دے۔ کافر انسان تو ہے، لہذا انسانی معاملات میں کافر کے ساتھ بھی رحم و مہربانی کا ہونا چاہیے۔ اگر بیمار ہو تو علاج کرائیں، اگر بھوکا ہے تو اس کو کھانا دیں، اگر وہ ننگا ہے تو اس کو کپڑا دیں، یہ انسانی تقاضا ہے۔ انسانی تقاضے جو انسان کے لیے ہیں اس میں دین نے منع نہیں کیا، لیکن جو دینی تقاضے ہیں معاشرت میں بھی اگر ہوں تو ان میں وہ حکم دے دیے گئے ہیں اور ترجیحات طے کر دی گئی ہیں، بالکل جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم نے قرآن پاک میں ترجیحات کو بیان کر دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جانا چاہیے، یہ مرنے والے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر مر جائے تو جنازے کے ساتھ جائیں۔
لیکن اگر کسی معاملے میں کسی مسلمان کو اگر چاہتا ہے کہ جی میری خیر خواہی ہو، مجھے کو مشورہ دیا جائے، مجھے کو صلاح دی جائے، میں پریشان ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کروں نہ کروں، جاؤں نہ جاؤں، بیٹھوں نہ بیٹھوں، انتظار کروں نہ کروں، تو اگر کوئی آپ سے کوئی خیر خواہی اس معاملے میں چاہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو درست پرسپیکٹو میں بہترین جو مشورہ ہے اور اس کی رہنمائی جو ہے وہ اس پہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے خیر خواہی کا طلبگار ہو تو اس کی خیر خواہی کی جائے، اس کا مشورہ دیا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ متفق علیہ میں ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین و نصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ تو سوال کیا گیا کہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت کے لیے، اس کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سربراہان علیہ السلام اور عام مسلمانوں کے لیے۔ یہ خیر خواہی جو ہے اس کو اتنا عام کر دیا گیا، یعنی جب معاشرت کی بات کی تو اس خیر خواہی کو پھیلا دیا اللہ رب العزت نے۔ اس نے کہا کہ جی پھر آپ اللہ کے ساتھ بھی یہ بلائی کریں، جو اللہ کے ساتھ بلائی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ بلائی ہے، جو اس کی کتاب جو ہے اس کی بلائی ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں اور معاشرے میں اس کی جو ہدایات ہیں ان کو باقاعدہ لوگوں تک پہنچائیں اور خود ایکسرسائز کریں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسرسائز کیا۔ اس طرح سربراہان اہل اسلام جو ہیں ان کا، اور اسی طرح سے عام مسلمان جو ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم خواہ مخواہ کسی کے لیے جو ہے وہ برے گمان بھی نہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو میں خود اپنے لیے چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اگر میں دوسروں کے لیے اچھا سمجھتا ہوں تو اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو دین اور رب کریم کا جو پیغام ہے وہ تو منافقت کے خلاف ہے، منافقت سے روکا گیا ہے کہ انسان کا صرف ایک چہرہ ہونا چاہیے، اس کے دل سے، اس کے خیال میں جو اپنے لیے بات آتی ہے وہی اس کے دوسرے بھائی کے لیے بات آنی چاہیے۔ لیکن معاشرت کے معاملات میں اگر انسانی معاملوں میں کوئی کافر بھی اگر آپ کے سامنے ہے تو پھر اس کی وہی انسانی قدر اور وہ تعظیم جو ہے وہ ضرور کریں۔ وہ تعظیم کھانے میں ہے، وہ تعظیم پہننے میں ہے، وہ تعظیم اس کے علاج میں ہے، پریشانی میں ہے اس کے۔ تو لہٰذا یہ باتیں ہمیں اپنے ذہن میں بھی رکھنی چاہیے، اور اگر سوسائٹی میں آئے تو ایکسرسائز کریں۔ ایک مسلمان کو اگر کسی دوسرے مسلمان کی مدد کی ضرورت ہو تو جائز کام میں اس کی مدد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ فرمایا اس کے ہاتھ کو پکڑ اور ظلم کرنے سے باز رکھ، کہ ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ظلم کر رہا ہے، رک جا، باز آ جا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائے۔ یہی اس کی مدد ہے کہ اگر ہم اس کو ظلم سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے اس کی مدد کی ہے، ہم نے اس کو بچا لیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو ہم نے بچا لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ہم کسی کو روک سکتے ہیں کسی غلط کام سے، ہم اس کو ضرور کہیں، رہنمائی کریں، اس کو بتا دیں، وارننگ دے دیں، یہی کافی ہے۔ اور لیکن اگر زور سے روک سکتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی کی جان کے در پہ ہے، کسی کے نقصان پہ در پہ ہے، کسی کے مال و دولت کھونے کے در پہ ہے، تو اگر زبردستی بھی روکا جا سکتا ہے تو روکے۔ لیکن یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی صورتحال سچویشن کیسی ہے، کہ کبھی کبھی اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ مسلم میں روا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ اسے حقیر جانے۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس معاشرت میں رسوا کرنے کا حق ہم سے واپس لے لیا گیا کہ ہم کسی کو رسوا نہ کریں اور نہ ہی اس کو حقیر جانیں۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے انسان کی اپنی انا جو ہے وہ آدمی کو وہ بڑا کر کے پیش کرتی ہے، بہت بڑا، خواہ وہ علم میں بڑا ہو، عہدے میں بڑا ہو، اپنے مال و دولت میں بڑا ہو، اپنی گفتگو میں بڑا ہو، اپنے معاملات میں بڑا ہو، سوسائٹی کے اندر اس کے اثر رسوخ میں بڑا ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آدمی کے اندر ایسا ایک نخوت پیدا کرتی ہے جو دوسروں کو حقیر جاننے کا باعث بن جاتی ہے۔ لہذا انسان کے اندر عاجزی اور انکساری جو ہے اس کو لازم کر دیا گیا ہے انسان کے لیے، تاکہ وہ جو اس طرح کے جو ظلم ہیں، وہ جو اس کی اپنی جان کے اوپر جو ہے وہ نقصان لے کر آتے ہیں، اس سے وہ باز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ہٹا دیں گے۔ کسی دوسرے کی عزت کا دفاع یہی ہے کہ ہم خود کسی کو رسوا نہ کریں، لیکن اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ہم اس کو کہیں کہ یہ غیبت میں بھی آتی ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی، یہ آپ کے کردار کو جو ہے وہ لور کر دے گی۔ ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں سمجھتا تو ہم اس مجلس کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم وہاں سے جا سکتے ہیں۔ جہاں اللہ
رب العزت، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ ہو، جہاں اس لوگ اس جو کم تر کر کے پیش کریں، تو وہاں سے پھر یا تو آپ روک دیں اس کو، یا پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ اس لیے ہی کہا گیا ہے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسے لوگوں میں نہ لیں جو اپنے ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لیں تو وہ عزت نہ دیں جو رب کریم کو عزت درکار ہے، جو کتاب کو عزت درکار ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت درکار ہے، اگر وہ اس کے ذہن میں نہیں ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے سامنے اچھی بات یا دین کی بات بھی نہ کریں جب تک کہ وہ ہوش میں نہ ہوں۔ دیکھا گیا کہ کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برائی اور تکلیف پہنچائے، یعنی یہ تو سوال ہی جو ہے ختم کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے، اور احمد اور داؤد میں بھی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرے۔ تو یہاں تو ہم کیا کیا نہیں کرتے، تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے آپ پر اپنا رویہ، اپنا جو کریکٹر ہے، خاص طور پہ اپنے دوستوں کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے ساتھ بزنس کرنے والے لوگوں، اپنے ساتھ ملازمت کرنے والے لوگوں، ان لوگوں کے ساتھ ہم وہی رویہ رکھیں تاکہ وہ اپنی عزت کو محفوظ سمجھیں، وہ یہ محسوس کریں کہ میں اس کے ساتھ اگر بیٹھا ہوں، کام کر رہا ہوں، اس کا ہمسایہ ہوں تو میں باعزت ہوں۔ تو جب لوگ اپنے آپ کو کسی کے پاس ہونا عزت محسوس کریں تو سمجھیں آپ نے دین کا حق ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو رب کریم ہمیں توفیق دے۔ ارشاد نبی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غذا دینا پسند نہیں کرتا۔ متفق علیہ میں بھی یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور آنکھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان آپس میں عاجزی سے ظاہر سلوک کریں، تکبر اور غرور جو ہے اسے اعتراض کریں، اور کسی کو کمزور یا حقیر جان کر اسے نہ اٹھایا جائے یا اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھا جائے۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اور جو تبصرہ ہم پیچھے پڑھتے رہے ہیں کہ اور عذرائے تکبر لوگوں سے اپنی گال نہ پھلانا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا، کہ رب کریم اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع کرو اور کسی پر فخر نہ کرے۔ کوئی کسی پر جو ہے وہ نہیں ہے کہ جی کوئی کسی دوسرے پر فخر کرے، اپنے معاملات پر فخر کرے، اپنی خوبیوں پر فخر کرے۔ خوبیاں بھی اللہ رب العزت کی ہیں، معاملات بھی اللہ رب العزت کے ہیں۔ رب کریم نے جو دے رکھا ہے وہ واپس لے لے تو کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے۔ اسی لیے رب کریم نے کہا کہ جی جب انسان کی جان نکال کر یہاں گلے میں نخرے میں آ کر رک جاتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی آ جائے جو اس کو اب واپس لوٹا سکتا ہے۔ کہاں گیا وہ کبر، کہاں گئی وہ نفرت، کہاں گئے وہ سارے اختیار؟ تو رب کریم نے اسی لیے یہ کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کسی دوسرے پر بھی نہ کرے، اپنی ذات پر بھی نہ کرے، اپنے ہونے پر بھی نہ کرے، اس لیے کہ انسان کا ہونا بھی رب کا کرم ہے، رب کا فضل ہے۔ وہ چاہے تو ہم کو ختم کر کے نئے ایسے لوگ لے آئے جو ہم سے بہتر ہوں۔ یہ تو اس رب کا کرم ہے کہ اس نے زندگی اور معاملات اور ہمیں بولنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، تم میں سے کوئی دوسرے کو اس کی مجلس سے اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، البتہ کھلے کھلے بیٹھو اور مجالس میں وسعت پیدا کرو۔ ہمارے یہاں تو رواج بن گیا ہے کہ جی جب کوئی آئے تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے۔ یہ سینس ہم سب میں ہونا چاہیے، ہمیں پیدا کرنا چاہیے اپنے بچوں میں، سوسائٹی میں، دوستوں میں، کہ اگر کوئی آئے تو ہمیں اس حلقے کو کھلا کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کوئی آتا تھا تو خود صحابہ اپنی مجلس کو کھلا کر دیتے تھے، بیچ میں جگہ پیدا ہو جاتی تھی۔ آج بھی ہمیں ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے جگہ پیدا کریں۔ یہ رب کریم کو بڑا پسند ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں تو رب کریم ہمارے لیے بھی لوگوں کے دلوں کے اندر وہ جگہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہے، کہ جب وہ ملے تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو بھی جائے تو 3 دن کے اندر آپ کبھی اس کو سلام ضرور کر لیں، اس لیے کہ سلام میں بہتری کرنے والا رب کریم کو پسند ہے۔ تو یہ
جو ناراضگی کا جو سبب ہے، یہ 3 دن بڑے ہوتے ہیں، یہ 72 گھنٹے جو ہیں، یہ ایک قسم کی بڑی لمٹ ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ ایک دوسرے سے اعراض نہ کرو، اور اللہ رب العزت کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک دوسرے کی غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو مسلمان کے حقوق ہیں، حقوق یہ ہیں کہ جس طرح سے ہم نے سورہ الحجرات کا جب ہم نے پڑھا تو اس میں ہم نے دیکھا، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہاں جو جتنی چیزیں گنوائی گئی ہیں، جس میں عیب جوئی نہ کرنے کا کہا گیا، مذاق نہ اڑانے کا کہا گیا، برے القاب نہ دینے کا کہا گیا، چغل خوری نہ کرنے کا کہا گیا، یہ سارے عیوب جو ہیں یہ الحجرات میں کہ یہ بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ ان معاملات سے باز رہے، تاکہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا نہ ہو اور نہ ہی لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا کوئی اس طرح کا بغض آئے۔ لیکن کیسے کہا گیا کہ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے اجتناب کرو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے یقیناً برا سمجھو گے۔ سورہ حجرات میں ہی ہے کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، نہ ایک دوسرے کے برے القاب رکھو، ایمان کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جیسے جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ ایک سائل نے کہا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہے جو تو کہتا ہے تو یہ غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، لیکن اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو پھر آپ بہتان ہے۔ تو یہ رب کریم نے بھی ادھر منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس میں بھی یہ آ گیا کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے اگر بھائی ہیں تو بھائی کے بارے میں یہ عیب جو ہے ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دراصل معاشرے کے سکون کی بات ہے، معاشرے کی اصلاح کی بات ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی بات ہے، ایک دوسرے کی عزت اور قدر کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں اگر ان سے باز رہے تو انسان کتنا ہلکا پھلکا متفق کلام ہے کہ ایک انسان کے لیے یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ حقیر جاننا کتنا بڑا شر ہے۔ حقیر جاننے سے انسان جو ہے یہ تکبر کی وہ حد عبور کر جاتا ہے جو رب کریم کو کسی طرح پسند نہیں ہے۔ ایک یہ بھی فرمان میں نے پڑھا ہے کہ بحثیت میں چغل خور داخل نہیں ہو سکتا، متفق علیہ میں کہہ دیا گیا۔ تو یہ تو ہم نے بعض اوقات تو گپ شپ میں بھی ہم جو معاملات کو اس طرح سے کرتے ہیں۔ احتیاط کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ اگر کل نہیں تھا پتا تو آج اگر پتا چل گیا، اگر آج پتا چل گیا تو کل سے اس کے اوپر ہم عمل کریں، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اصلاح کی طرف لے آئیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ایک انسان کا دوسرے انسان پر یہ حق ہے کہ وہ زندہ یا مردوں کو گالی نہ دے۔ متفق علیہ میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی کو گناہ یا کفر کا الزام دیتا ہے وہ اس کا مستحق نہیں، تو وہ الزام جو کہتا ہے نا جو دے رہا ہے وہ اسی کے اوپر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ آپس میں دو گالی دینے والے جو کچھ کہیں اس کا گناہ ابتدا کرنے والے کے اوپر ہے، جب تک کہ مظلوم جو ہے وہ زیادتی نہ کرے۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو بھی ابتدا کرے گا بری بات کی اصل میں وہی مجرم ٹھہرے گا۔ یہ بھی ہمیں جو ہے یہ سبق ملا، لیکن اس میں اگر سبق کیا جائے تو آپ اس سے اگر بڑھ نہیں جاتے تو رب کریم اسی کو اس کے وبال میں پکڑے گا، آپ پھر بچ جائیں گے۔ تو انسان کو اسی لیے صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ظاہر ہے حالانکہ یہ حق دیا گیا ہے کہ کوئی گالی دیتا تو اگر آپ اس کو اتنی گال دیتے ہیں تو یہ اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو یہ بھی تو ایک بڑی کتنا حسن ہے، دین کا کتنا بڑا حسن ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں تو رب کریم نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ والدین کو گالی دینا سے منع کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی کوئی ہے ایسا شخص کہ جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ تو ظاہر ہے بد زبانی جب آپ کسی ایک سے کرتے ہیں، کہیں اگر کسی کے والدین کا نام لیتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی آپ کے والدین کو جو ہے وہ گالی دیتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جب آپ دوسرے کے والدین کو برا بھلا کہیں گے تو وہ آپ کے والدین کو برا بھلا کہے گا۔ آپ نے اپنے والدین کو بلا شبہ گالی نہ دی، لیکن آپ کے رویے نے دوسرے شخص کو مجبور کر دیا کہ وہ آپ کے والدین کو گالی دے۔ تو اس طرح سے باز رہیں، یہ بھی حق ہے آپ کے والدین کا، یہ حق ہے سوسائٹی کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر
کہ وہ ان رویوں سے باز رہے جس کی وجہ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. بڑا ایک مسلمان جو ہے اس کے اوپر کوئی یہ زیب نہیں دیتا اس کو کہ جی وہ اپنے ہی بھائی کے بارے میں حسد کرتا پھرے. اس لیے کہ حسد تو ہر چیز کو کھا جاتا ہے، اس کی خوبیوں کو کھا جائے گا، اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو اور خریدار کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت زیادہ نہ لگاؤ. اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. تو ہمیں یہ تلقین دی گئی ہے کہ یہ سارے حق ہیں دوسرے مسلمانوں کے، ایک مسلمان کے اوپر، ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر. لین دین میں اگر ہم کاروبار کرتے ہیں، اگر ہم کہیں سودا کرتے ہیں، اگر ہم کوئی خریداری کرتے ہیں تو ہم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے صرف اگر کوئی سودا کا جو ہے وہ قیمت لگا کے چلے جاتے ہیں کہ اس کو نقصان ہو چکے، میں نے تو خریدنا نہیں ہے، تو اسے منع کیا گیا ہے. یہ بھی حسد کی ایک حسد کی وجہ سے ہم جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بخاری میں ہے کہ بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا. بے شک بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، یعنی بدگمانی کو جھوٹ کا درجہ دے دیا گیا. تو اس لیے اکثر ہم جو لوگوں کے بارے میں کو بدگمانی اگر کوئی دل میں آتی ہے تو اس کو ادھر ہی ختم کر دیں، اس کو زبان پر نہ لائیں، اس کو خیالات میں آگے نہ بڑھائیں. خیالات کی ترسیل جو ہے اس کو اگر روک دیں تو سمجھے آپ نے قابو کر لیا، اپنے نفس کو قابو کر لیا. نفس کو قابو کرنے کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے خیالات کی ترسیل کو روکیں. اپنے خیالات جو پیدا ہوتے ہیں، خیالات کا پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، وہ تو ہوتے رہیں گے. اسی لیے جو نفس کی 3 اقسام جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جیسے نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے. تو یہ جو 3 اس کی جو سٹیٹس ہیں، یہ سٹیٹس اس کی وجہ سے ہیں کہ کہاں ہم اپنے خیالات کو رول کہتے ہیں. تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ خیال ہی نہیں آتے، وہ خیال وہی مر جاتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہے، وہ خیال آتے ہی نہیں ہے. وہ رب کریم کی طرف ہوتا ہے، اصل میسج کی طرف ہوتا ہے، دین کی طرف ہوتا ہے. لیکن باقی جو دونوں ہیں ان میں وہ خیال آتے ہیں. کبھی کبھی انسان ان خیالات کے ساتھ بہتا ہے، لیکن اگر آگے راستے میں رک جاتا ہے تو آپ سمجھیں گے یہ آپ نے اس کو قابو کر لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی بہترین مثال ہے، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اگر وعدہ خلافی بھی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، قرض کی اگر ادائیگی ہے تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرے. کبھی کبھی لوگوں کے پاس اگر کہیں قرض لیا ہے تو ہم اسباب ہونے کے باوجود اس کو ڈیلے کرتے ہیں. اس سے منع کیا گیا ہے کہ جی یہ حق ہے اس مسلمان کا کہ جیسے ہی آپ کسی کا حق ادا کرتے ہیں، اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے تو اس وعدے کے مطابق اس کو جو ہے وہ پورا کریں. سورہ مائدہ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے اقراروں کو پورا کرو، کہ جو ہم نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے، میں کہتا ہوں کہ جی میں کل آپ کو انشاءاللہ یہ چیز دوں گا، تو اگر میرے پاس ہے اور میں نہیں دیتا کل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسباب ہونے کے باوجود میرے اندر جو ہے وہ بات آ گئی کہ میں اس کو ڈیلے کروں، تو تاخیر سے منع کیا گیا ہے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جی ہم جہاں جلدی کر سکیں. اسی لیے کہا گیا کہ نیکی کا کام اور دوسرے کے معاملات جتنا جلدی طے کر دیے جائیں رب کریم جو ہے اس کو اتنا پسند ہے. اس لیے کہ اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے کہ میرا سانس اگلا آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ تو رب کریم جانتا ہے. تو لہذا اس ایسی صورت میں جو ہے نا ہمیں یہ آگے بڑھنا چاہیے. سورہ بقرہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب عہد کریں تو پورا کریں، یعنی اگر آپ نے مسلمان بھائی سے کوئی عہد کرتے ہیں تو پورا کریں. اللہ سے عہد کیا پورا کیا، اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی آپ کے ساتھ عہد کیا پورا کریں، جو آپ نے کہا پورا کریں. دین کے ساتھ آپ عہد کرتے ہیں پورا کریں. دین میں جو کہا گیا اس کو اگر ہم مان لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی قوم کو کہا گیا کہ جی آپ نے یہ عہد کیا تھا تو وہ سارے عہد جو ہے وہ آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ سارا کیا. تو عہد پورا کرنا ہمارے لیے بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل قوم کو جو ہے بار بار قرآن پاک میں کہا کہ یاد کرو وہ عہد، یاد کرو وہ وعدہ. تو اس لیے ہمیں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر جو ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے معاملات جو ان کو طے کرنا چاہیے. اخلاقی اقدار کو بہرحال ترجیح دینی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر یہ قرض ہے. اخلاقیات کی ترجیح قرض ہے. خیر کے کام کرنا، ایذا نہ پہنچانا، خندہ پیشانی سے ملنا، احسان کو قبول کرنا، غلطی معاف کرنا، قوت سے زیادہ کسی کو کام نہ دینا، ویسے کسی کی مدد کرنا، اخلاقی اقدار کی یہ ساری شاخیں ہیں. ان شاخوں کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے. سورہ اعراف میں ہے معافی جو ہے، معافی کا طریقہ اپنا اور اچھائی کا حکم دے اور جاہل سے اعراض نہ کر.
माफ करना जो है ये बड़ा पसंद है रब करीम को, अच्छाई का हुक्म देना, माफ करना। जाहिल मिले तो कालू सलामा, जाहिलों के साथ जरा करना इससे मना कर दिया गया कि उससे अगर जरा करोगे तो खामखा मामला खराब होगा और खुद बंदा परेशान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तू जहां भी है अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर, बुराई हो जाए तो नेकी कर, वो बुराई को मिटा देगी, और लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आ। यह हक है हर मुसलमान का, दूसरे मुसलमान का, हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ कि हम अच्छे तरीके से खंदा पेशानी के साथ पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों को हुक्म दिया दे रखा कि छोटों पर रहम शफकत करें, और छोटों को हदायत की कि वो बड़ों की इज्जत करें। और ये बात रब्बे करीम की ताजीम में है कि सफेद बालों वाले मुसलमान की इज्जत की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े को पहले बात करने दो, और इस बात को 2 बार दोहराया। करीम का आले के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में जो है ये 10 कमांडमेंट्स में ये शामिल था कि जो सफेद बालों वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी कौम में ये कहा गया, उनको हुक्म दिया गया कि अगर वो किसी मजलिस में आए, कहीं मिले, तो उनको हुक्म था कि वो खड़े हो जाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में खड़े होने का हुक्म नहीं है, लेकिन तकरीम का हुक्म है कि इज्जत करें, पहल दें। जिस तरह की यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बात करने का अगर कहीं मौका है तो बड़े को पहले बात करने दें। इसी तरह से बच्चों के साथ तो आपका बड़ा खसूसी शफकत था, बच्चों के अपने हकूक हैं। इसी तरह से एहसान जो है, इसको ये बात बड़े ध्यान में रखना कि एहसान हमारे अमाल का हुस्न होता है। आप एक अच्छाई करते हैं, उसमें जो अजाफा है अच्छाई का, उसमें जो ऐड आप करते हैं वो एहसान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो सूरह माइदा में है, उनको माफ कर और दर गुजर कर, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। सूरह शूरा में भी है कि बस जिस शख्स ने माफ किया और इस्लाह की, उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत पर है। यानी एहसान का मामला जो है ये नेकी के साथ लिंक है कि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप, एक हक है, एहसान हक से अगला हिस्सा है। एक हक है कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया आपने ये करना है, आपने ज़कात देनी है, 2.5% है, देनी है, नहीं देते तो गए। लेकिन एहसान क्या है कि आप उस 2.5% देते हैं, 5% और है, उसको भी निकाला, और जिनको 2.5 दिया उस 5% में से उनको और दिया, ताकि वो अपने मामलात को अच्छे तरीके से चला सकें, अपने जो उनके मसाइल हैं उनको वो हल कर सकें। तो रब करीम को ये एहसान बड़ा पसंद है। ये सिला रहमी में भी होना चाहिए, इंसानों के साथ भी होना चाहिए। और इसी तरह से सूरह माइदा में है कि नेकी और तकवा पर एक दूसरे से ताउन करो, यानी मुसलमान का ये हक है एक दूसरे पर कि हम ताउन करें। किसके ऊपर? नेकी और तकवा के ऊपर, इस्लाह के ऊपर भी हम करें। इसी तरह सूरह निसा में भी है कि जो अच्छे काम हैं उन, ये जाहिर है, उनकी सिफारिश करे उसको उससे हिस्सा मिलेगा। यानी हम जो एक दूसरे को अच्छे कामों की तरगीब देते हैं उसका रब करीम ने हमारे लिए अजर रखा है। तो हमारी दुआ है कि रब करीम हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम जो कुरान पाक के अहकाम हैं, जो इंसानी मामलात हैं एक दूसरे के साथ, उन मामलात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई तरगीब और शरीयत के मुताबिक उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और रब करीम हमें अच्छाई और नेकी और भलाई के साथ जोड़े रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खैर।